السلام علیکم. پروگرام گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نجف راجہ. ناظرین, غم کی سب سے بڑی کارروائی ہے کہ وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے, لیکن غم جنم کہاں سے لیتا ہے؟ دکھوں اور پریشانیوں سے, اور پریشانی اور دکھ ہمیشہ مسائل سے آتے ہیں. آج ہم انسان کی زندگی میں کون کون سے مسائل ہیں, کیسے وہ مسائل اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ ان سے حل کس طرح تلاش کرتے ہیں, ان ساری چیزوں پہ آج بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. شاہ جی, سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ انسان کی زندگی میں, ایک عام انسان کی زندگی میں کون کون سے مسائل آتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ایک عام انسان جو زندگی گزار رہا ہے اور کہیں پہنچنا چاہتا ہے, اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی در اصل ہے ہی مسائل کا نام. یعنی زندگی ایک سموتھ روڈ نہیں ہے. اس میں کہیں میدانی علاقہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کلر کا ہار بھی آ جاتا ہے. یعنی ٹریک ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے, یا ایسے رستے بھی ہوتے ہیں جو بنے نہیں ہوتے, اور بعض اوقات آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں, ایک نئے رستے پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سے دنیا میں آیا, اگر یہ پرابلمز انسان کے سامنے نہ ہوتے تو شاید ترقی بھی نہ ہوتی. ساری پروگرس کے پیچھے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آنے والے چیلنج, پورے انسانیت, پوری ہسٹری, پوری اینتھروپولوجی, پوری تاریخ گواہ ہے کہ اگر انسان کے چیلنج نہ ہوتے اور وہ چیلنج کو ٹکر نہ مارتا, سامنا نہ کرتا, تو کبھی بھی یہ رستہ نہ ملتا. دوسری چیز جو انسان کو مل گئی وہ سولوشن پرووائڈ کرنے والی عقل ہے, شعور ہے, جو کسی مخلوق کے پاس نہیں تھی. دیکھو آندھی چلتی ہے, مثال ہے, انسانوں کے لیے جب آندھی چلی تو انہوں نے گھر ایسے بنائے کہ آندھی سے بچنا ہے. بالکل ٹھیک. سانپ کاٹتے ہیں, کسی گائے بکری بھینس نے کو بچنے کی تدابیر نہیں بنائی, لیکن انسان نے تدابیر بنائی. پانی میں ڈوبا جاتا ہے, انسان نے کشتی بنا لی, اس نے کہا جی میں نے رستہ لینا ہے. ہوا میں اڑنا تھا, کسی چلنے والے چپاہے کو خیال نہیں آیا اڑنا ہے, انسان نے سوچ لیا کہ اگر کہیں پہنچنا تو ہوا میں اڑنا ہمیں آنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جہاز بنانا ہے. سو چیلنج نے انسان کو پروگرس دی. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مسئلے انسانیت پہ ایک کرم ہے قدرت کا, اس شکل میں کہ مسئلے آتے ہیں تو حل بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, زندگی میں مسائل آتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ خود بہت ہی ٹل جاتے ہیں. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو تا عمر تا حیات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کس طرح فرق کیا جائے اور کس طرح نپٹا جائے؟ دیکھو, ہمیں آج کے پروگرام میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے. میرا مقصد اور مدعا جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم نے آج ٹاپک یہ ڈسکس کرنا ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سننے والوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو. جس طرح جیب میں پیسے جائیں نا تو ویلیو ایڈ ہوتی ہے, گھر میں کوئی اچھی چیز آ جائے, ٹی وی آ جائے, فریج آ جائے, تو ویلیو ایڈ ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں کوئی اچھا خیال آ جائے, شعور آ جائے, فلسفہ آ جائے, تو تب بھی ویلیو ایڈ ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام ویلیو ایڈ کرے. ہمیں آج یہ جاننا ہے کہ زندگی کے 3 طرح کے مسائل ہیں, یعنی بنیادی قسمیں 3 طرح کی ہیں. یعنی میں 3 قسمیں بتا رہا ہوں حل کے اعتبار سے. ابھی آئیں گے بنیادی مسئلے اور کیا ہیں, لیکن حل کے اعتبار سے 3 طرح کے مسائل. پہلے مسئلے وہ ہیں جن کو سمجھا جائے, کوئی اسٹریٹجی بدلی جائے, عقل سے, گائیڈنس سے, شعور سے, اپنی گرومنگ سے حل کیا جا سکتا ہے. یعنی رستے غلط پہ چل رہے تھے, کسی سے گائیڈنس لی, رستہ ٹھیک کیا, مسئلہ حل ہو گیا. پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم کے مسئلوں میں یاد رکھیے گا, حل نہیں ہوتا, صبر ہوتا ہے. اس کا حل, سولوشن ہی صبر ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں, یعنی اس پہلو پہ شاید کم ہی غور کیا گیا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو صبر کا حکم ہے, اور بار بار صبر کا حکم ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ قرآن میں جتنا صبر کے بارے میں کہا گیا, اگر لسٹ بنائی تو جس طرح نماز کے بارے میں بہت دفعہ حکم ہے, غور و فکر کے بارے میں بڑا حکم ہے, حج, زکوٰۃ, روزہ, سب چیزوں کے بارے, صبر کے بارے میں بڑا حکم ہے. ان اللہ مع الصابرین, یعنی اللہ ساتھ ہے. ان کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ابھی نہیں حل ہو سکتا, لیکن ان برے دنوں کے بعد اچھے دن آنے ہیں. صحیح. برے دنوں میں امید کو قائم رکھنا ایمان کی نشانی ہے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حالات نہیں اچھے, مرے پڑے ہیں, جیب میں پیسے نہیں ہیں, غربت بڑی, چیلنج بڑے, تکلیفیں بڑی, پرابلمز, بیماریاں, لیکن امید ہے, آپ کو پورا پورا یقین ہے کہ میرے یہ دن بدلیں گے, کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب آپ کا ایمان ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں امید پہ کتنی خوبصورت دیکھیں آیت کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, اور ڈیفائن کرتا جاؤں کہ غضب کا مطلب کیا ہے. اللہ کا غضب جون سا ہے وہ کوئی دنیا کے بندوں والا نہیں ہے کہ غضب آیا جی 2 لگا دی. نہیں, غضب کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ انصاف کر دے تو غضب ہو جائے گا. یعنی وہ صرف انصاف کرے, آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا حساب آپ کو دے دے,
تو وہ انصاف پہ کیا ہوگا؟ غضب ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں انصاف اپنی جگہ پہ, لیکن یاد رکھو اگر کوئی چیز میرے غضب پہ حاوی ہے تو وہ کیا ہے؟ میری رحمت ہے. رحمت کی تعریف کیا ہے؟ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کو حق سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے, آپ کی اوقات اتنی نہ ہو, آپ کی حیثیت اتنی نہ ہو, آپ کو اگر آپ کے حق سے زیادہ مل رہا ہے اور یہ شعور بھی آپ کو ہے کہ میرا حق اتنا نہیں ہے جتنا میرا مالک مجھے دے رہا ہے, تو پھر جو مل رہا ہے اس میں دوسروں کو شامل کر لیجئے. واپس آؤں گا اس بات کی طرف. دوسری قسم وہ ہے جہاں صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ یہ مشکل ٹلے, پریشانی ٹلے. مثلا ایک زخم لگ گیا, آپ نے اس کو فوری طور پہ پہلا کام سٹچ کروایا, سٹچ کروانے کے بعد اگلا کام اس زخم کا ٹھیک ہو جانا, صبر شروع ہو گیا. لیکن پتہ لگا ہے کہ وہ زخم لگا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جسم کا حصہ کٹ گیا. اب آپ نے بینڈیج کروائی اور اس کو ٹھیک ہونے کا انتظار کیا, لیکن جو نہیں آ سکتا وہ تیسری قسم مسئلے کی ہوگی. تیسری قسم کے مسئلے زندگی کے وہ ہیں جہاں ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے, قبولیت, سرنڈر کرنا, مان جانا. ہمیں اپنی زندگی میں سننے والوں کو یہ ڈیفائن کر لینا ہے کہ میرا کون سا مسئلہ پہلی قسم کا ہے, یعنی جو حل ہو سکتا ہے عقل سے, اسٹریٹجی سے, شعور سے, گائیڈنس سے, سمجھنے سے, اپنی کیپیسٹی بڑھانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسری قسم میں دیکھ لینا چاہیے صبر چاہیے, انتظار ہے. انہیں کہ بچہ میرے کو لا کے کہے نجف کہ مجھے بڑا کر دیں, تو میں نہیں کر سکتا, وقت کرے گا. ایک چیز وقت نے کرنی ہے, اور وقت بلوغت دے گا, وقت جوانی دے گا, وقت جوانی مان, ایک ٹائم آئے گا بڑا ہو جائے گا. اور ایک مسئلہ ہے وہ, ایک قسم وہ ہے جس کا حل ہی نہیں ہے. تینوں قسموں کو ڈیفائن کر لیجئے, اور جو اللہ پہ چھوڑنا اللہ پہ چھوڑی, جو قبول کرنا قبول کرنا, جہاں ٹھیک ہونا بندے کا پتر بن جائے, ٹینشن ہو جائے جسے کہتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی پہلی ٹائپ آپ نے بتائی ہے, پہلی جو قسم ہے اس میں ہے کہ آپ اس میں اقدامات کرتے ہو, ایسا مسئلہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو کریج دینی ہے کہ اس کے لیے فائٹ کیا جائے. تو فائٹنگ کی موٹیویشن کہاں سے لی جائے, کیسے لی جائے؟ اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, میں سمجھتا ہوں فائٹ کاری وہ سکتا ہے جو موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑے لوگ کہتے ہیں ہم فائٹ کر رہے ہیں, موٹیویشن نہیں ہوتی. وہ فائٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ گلے شکوے رونے دھونے ہوتے ہیں, فائٹ نہیں ہوتی. فائٹ کا مطلب ہے یو آر اسٹرائیونگ, آپ کوشش کر رہے ہو, کاوش کر رہے ہو, آپ لگے ہوئے ہو, آپ اپنی کیپیسٹی میں ڈٹے ہوئے ہو, آپ ہار نہیں مان رہے. آپ اگر ہار نہیں مان رہے اور ڈٹے رہتے ہو, یہ فائٹ ہے. گر جانا یہ فائٹ نہیں ہے, ہار جانا یہ فائٹ نہیں ہے, لگے رہنا کہیں فائٹ ہے. سو موٹیویشن ملتی ہے ویژن سے, موٹیویشن ملتی ہے خواب دیکھنے سے. جیسے آج جو خواب دیکھنا وہ والٹ ڈزنی کہتا ہے کہ تعلیم طالب علم پہ سب سے بڑا احسان یہ کرتی ہے, اسے خواب دیکھنے والا بنا دیتی ہے. کیا بات ہے. میرا آج سوال ہے آپ سے, ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے پروگرام کیا چیئرمین ایچ ای سی سے, 188 یونیورسٹیاں آپ کے ملک کی, 50,000 کے قریب ٹیچر پروفیسر آپ کی یونیورسٹیوں کا, خواب نہیں دے رہا آج. اور جب تعلیم خواب نہیں دیتی تو طالب علم کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی. یعنی تعلیم کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بڑا سوچے, بڑا سوچنے پہ مجبور کرے, بالکل ٹھیک, خواب دیکھنے پہ مجبور کرے. وہ منیر نیازی کا شعر, مجھے اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ ایسے شخص کو زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا جو خواب بھی نہیں دیکھتا اور سوچتا بھی نہیں ہے. یعنی سوچنا اور بڑا خواب دیکھنا یہ حق غریب سے بھی نہیں چھین سکتے. دنیا کا ماڑے سے بڑا بندہ, لاغر سے لاغر انسان, غریب سے غریب انسان, مرا ہوا بالکل غربت سے, حالات سے, سسٹم سے پسا ہوا انسان خواب دیکھ سکتا. اور یاد رکھو خواب دیکھنے والوں کے خواب پورے ہوتے ہیں. یعنی خواب دیکھنا ایک اچھا سائن ہے, یہ خواب ہی ہوتے ہیں جو پورے ہوتے ہیں, باقی مخلوقات تو خواب نہیں دیکھ سکتی. انسان نے خواب دیکھے, دنیا کی ہر چیز, یہ گلاس, یہ کپ خواب تھا دنیا میں, پورا ہو گیا. یہ کیمرہ, یہ ٹیلی ویژن دور سے دیکھنا خواب تھا, پورا ہو گیا. دنیا کی ہر چیز خواب تھی, انسان نے پورا کی. خواب بنے اور خواب پورے ہوئے. یعنی جنہوں نے خواب دیکھے نہیں ہوتے ان کے خواب پورے نہیں. تو موٹیویشن کے لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے موٹیویشن کے لیے خواب دیکھنا. شاہ جی مجھے بتائیے کہ جب آپ کی زندگی میں مسائل ہوں تو بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جانے سے ہوتا ہے. کوئی ایسے مسئلے آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا, ہوا نہیں, پریشان ہو گئے, سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو, کس طرح ایکسپیکٹیشنز کو دوبارہ بحال کیا جائے اور وہ جو ٹوٹ گئی ہیں ان کو کیسے سمیٹا جائے؟ دیکھو, آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی, ایکسپیکٹیشنز کی اسٹریٹجی کو بھی رینیو کرتے ہو ایکسپیکٹیشنز کے ٹوٹنے سے. یعنی ایکسپیکٹیشنز لگنے کے بعد, ٹوٹنے کے عمل کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن لگانی بھی چاہیے,
یا نہیں لگانی چاہیے, یا اگلی بات کتنی لگانی چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی بے وفا سے امید کی, وفا کی, وہ بیچارہ ہے ہی بے وفا, اس سے امید کرنا وفا کی حماقت ہے. صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے امید کی کہ 100 روپیہ لے کے جاؤں گا اور لاکھ کی چیز لے آؤں گا, نہیں ہو سکتا. آپ کی اپروچ ریئلسٹک نہیں ہے, آپ نے ایک حقیقت پسندانہ فیصلہ نہیں کیا. سو ایکسپیکٹیشنز لگانے والا بندہ اگر ایکسپیکٹیشن لگائے لیکن ایکسپیکٹیشن لگانے کی اسٹریٹجیز کو رینیو کرتا رہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر ایکسپیکٹیشن لگانے والا رینیو نہیں کرتا اور پھر ایکسپیکٹیشن لگائی جاتا ہے تو مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایسا ہی ہے.